السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، بہشتی زیور کے تجوید کے عنوان سے ہم قواعد پڑھ رہے تھے اور اس میں وہ مقامات جہاں الف پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا وہ چل رہے تھے۔ ان میں مقام نمبر 5 دیکھیے، لا یحب اللہ پارہ ہے، اس کا 9واں رکوع ہے، اور تیسری آیت میں تبوء، اس میں حمزہ کے بعد الف لکھا جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا، بلکہ یوں پڑھتے ہیں تبوء نہیں پڑھتے۔ اگلا مقام قال الملأ الذین پارہ ہے، اس کے تیسرے رکوع کی 4تھی آیت میں ملئہ میں لام کے بعد الف لکھا جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا، بلکہ یوں پڑھتے ہیں ملئہ نہیں پڑھتے۔ مقام نمبر 7 وَاعْلَمُوا کے 13ویں رکوع کی 5ویں آیت میں وَلَأَوْزَعُوا میں لام کے بعد الف لکھا تو جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا، بلکہ وَلَأَوْزَعُوا یوں اس کو پڑھیں گے۔ اگلا مقام کے پارہ وما من دابہ کے 6 رکوع کی 8ویں آیت میں ثمود، اس میں دال کے بعد الف لکھا جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا، بلکہ اس کو ثمود پڑھیں گے۔ اسی طرح قال فما جو پارہ نمبر 27 ہے، اس کی صورت نجم کے تیسرے رکوع کی 19ویں آیت، اس میں ثمود لفظ آیا ہے، اس میں بھی الف نہیں پڑھا جاتا۔ اور اسی طرح پارہ نمبر 13 وما ابریو، اس کے 10واں رکوع ہے اور اس کی آیت نمبر 4 ہے۔ اس میں لفظ ہے لتطلبا، اس میں واو کے بعد الف لکھا جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا، یعنی اس کو لتطلبا پڑھا جائے گا، لتطلبا نہیں پڑھا جائے گا۔ مقام نمبر 10 سبحان الذی کے 14ویں رکوع کی 2ری آیت میں لن ندعو میں واو کے بعد الف لکھا جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا، بلکہ اس کو لن ندعو یوں پڑھیں گے، لن ندعو نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح سبحان الذی کے 16ویں رکوع کی پہلی آیت میں لشیء ہے، اس میں الف نہیں پڑھا جاتا، یعنی اس کو لشیء نہ پڑھ دے، بلکہ اس کو لشیء پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد مقام نمبر 11 ہے اس طرح کا کہ سبحان الذی جو پارہ ہے اس کا 17واں رکوع، اس میں 7ویں آیت میں لفظ آ رہا ہے لیکن، اس میں بھی جو نون کے بعد آپ کو الف نظر آ رہا ہے وہ ہرگز نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد مقام نمبر 12 پارہ نمبر 19 وقال الذین لا یرجون کے 17ویں رکوع کی 7ویں آیت دیکھو او لاذبحنہ، اس یہاں بھی لام کے بعد 2 الف لکھے جاتے ہیں مگر 1 پڑھا جاتا ہے۔ اگلا مقام ہے پارہ ومالیہ، اس کا 6واں رکوع اور 47ویں آیت لَإِلَى الْجَحِيمِ اس میں آ رہا ہے۔ پہلے لام کے بعد 2 الف لکھے ہیں مگر 1 پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد مقام نمبر 14 حامیم پارہ ہے سورہ محمد، اس کے پہلے رکوع کی 4تھی آیت میں لفظ آ رہا ہے لیبلوا، واو کے بعد الف لکھا جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا، یعنی اس کو لیبلوا پڑھا گیا تو وہ غلط ہو جائے گا۔ اسی صورت کے 4تھے رکوع کی 3ری آیت لنبلوا ہے۔ اس کے بعد مقام نمبر 15 تبارک الذی پارہ ہے، اس میں سورۃ الدہر ہے، پہلے رکوع کی 4تھی آیت میں لفظ آ رہا ہے سلاسلہ،
دوسرے لام کے بعد الف لکھا تو جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا، بلکہ اس کو سلاسیلا یوں پڑھیں گے۔ اور اسی رکوع کی 15ویں اور 16ویں آیت میں 2 جگہ قواریرا آیا ہے، دونوں جگہ دوسری را کے بعد الف لکھا جاتا ہے۔ اکثر پڑھنے والے قواریرا پر ٹھہر جاتے ہیں اور دوسرے قواریرا پر نہیں ٹھہرتے، تو اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی جگہ الف پڑھیں اگر آپ نے ٹھہرنا ہے تو، اور دوسری جگہ الف نہ پڑھیں، اور اگر کوئی پہلی جگہ بھی نہیں ٹھہرتا اور دوسری جگہ ٹھہر جائے تو جہاں ٹھہرے وہاں الف پڑھے، جہاں نہ ٹھہرے وہاں نہ پڑھے۔ بس اس کا یہ ایک ضابطہ ذہن میں رکھیں کہ جہاں ٹھہرے وہاں الف پڑھ لے اور جہاں نہ ٹھہرے وہاں الف نہ پڑھے۔ یہ صرف پہلی جگہ کی بات ہے، پہلے قواریرا کی بات ہے، اور دوسری جگہ تو کسی حال میں بھی الف نہیں پڑھا جائے گا، اس کو قواریرا ہی پڑھا جائے گا، قواریرا ہرگز نہیں پڑھیں گے، خواہ اس پر وقف کرو یا نہ کرو۔ اس کے بعد آخر میں ایک فائدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وَعْلَمُوا پارہ اور سورۃ توبہ، یہ براءۃ من اللہ سے جو شروع ہو رہی ہے اور اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی ہوتی، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی اوپر سے پڑھتا چلا آ رہا ہے تو وہ اس پر پہنچ کر بسم اللہ نہ پڑھے، ویسے ہی آگے اس کو ملا کر پڑھ دے یا سانس لے کر پڑھ دے، بسم اللہ کے بغیر پڑھے۔ اگر کسی نے صرف اسی جگہ سے پڑھنا شروع کیا ہے یا کچھ سورت پڑھ کر بند کر دیا تھا پھر بیچ میں سے پڑھنا شروع کیا، تو ان دونوں حالتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں تجوید کے ان مسائل کو اچھی طرح ذہن نشین کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کے لیے ہم سب کا شرح صدر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔